دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں. دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں. نبی علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کے یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو. یہ ڈسکس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت. تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مکتب فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کن کی بولی آپ بول رہے ہیں؟ کیا اعلی حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بریلوی صاحب کا، اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا. یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی فارم میں پہلے سے موجود تھی. میں نے وہ بخاری مسلم سے احادیث نمبرنگ کے ساتھ ڈسپلے کی ہے. اوریا مقبول جان حضرت معاویہ، یہ بھی آپ لکھ لیں تو حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک وہ عقیدہ ہے جو بابوں کا ہے اور ایک وہ ہے جو کتابوں کا ہے. اور کتابیں بھی نہ سمجھیے گا وہ بزرگ شریف کی لکھی ہوئی بخاری مسلم. اب آپ کی بریک آگے رفع الاجدین پہ لگ گئی ہے بخاری مسلم میں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، رفع الاجدین بھی مانیں گے اور آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ہم کنڈیم کریں گے بخاری مسلم کی روشنی میں، کیونکہ ہم ہیں اولو العلم قائما بالقسط. کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ممبروں پر سب و شتم کروائیں تو جائز حضرت علی پہ، اور رافضی کروائیں تو حرام. میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ میرے سامنے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو رافضیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت اسی وقت ون کر سکتے ہیں جب آل امیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. ادروائز آپ کا سودا کوئی نہیں بکنا. نہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے کسی رافضی نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ آپ لوگوں پہ ہنستے ہیں، یقین کریں، وہ کہتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. حقیقت بات ہے، میرے سے پہلے تو سنیوں کو غدیر خم کا نہیں پتا تھا. مجھے بتائیں، میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں تمام مکاتب فکر کے، کبھی کسی نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے جو مسلم شریف میں ہے؟ اور جو کتب ستہ سے بھی باہر حاکم کی روایت ہے وہ آپ نے بچے بچے کو لٹائی ہوئی ہے، قرآن اور سنت. اور جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں دی قرآن اور اہل بیت، وہ تو اہل حدیثوں نے تحریف کر دی ہے. میں نے 3 کتابیں دکھائی ہیں کہ اہل حدیث نے حدیث میں تحریف کر کے اپنی کتابوں میں قرآن اور سنت لکھ دی ہے قرآن اور اہل بیت کی جگہ. HD کیمرے میں دکھایا ہے. آپ کے تو علماء تحریف کر کے علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہاں غدیر خم بتانی تھی؟ وہ تو میں نے بتائی ہے کہ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک یہ غدیر خم کی احادیث موجود ہیں. غدیر خم پہ بھی آپ کلپ دیکھ لیں میرا. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا. یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں پروف دیں. پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. استغفر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبہ تو شامل ہے اس میں موجود ہے. دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے. اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com، اس میں موجود ہے. اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے تحریف.
یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی, تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے. جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا, اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا, اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا, اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا, آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے, وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو, پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو, ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں, آپ بھی کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی, اور اسی کو ریا کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی, کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تسی آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو, لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں, شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں.